سے کیا مراد ہے؟ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں خود بھی پڑھنی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے۔ ایک بہترین اور ایک اچھا اور پکا اور سچا نمازی وہ نہیں ہے کہ وہ محلے سے، گھر سے اٹھ کے، بستی سے اٹھ کے خود مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے چلا جائے۔ ایک بہترین اور سچا اور پکا نمازی وہ ہے کہ جس راستے میں، بستی میں جتنے بھی گھر نظر آئے، ہر گھر وہ نماز کی دعوت دیتا ہوا ہے۔ جتنے بھی لوگ اسے راستے میں ملے، ہر ایک سے وہ دعوت، ہر ایک کو وہ نماز کی ترغیب دلاتا ہوا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، ہے نا، کھانے کی، شادی کی تقریب ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے والے لوگ دیکھتے ہیں گھڑی میں، موبائل میں وقت کہ ہاں نماز کا وقت آیا، میں نماز پڑھوں۔ تم ذرا رکنا، ابھی کھانا مت کھا لینا، میرا تھوڑا سا انتظار کرنا، میں آیا بس ایک 10-15 منٹ میں قریب والی مسجد، رکنا ذرا۔ ارے صاحب جانا مت، میں آ رہا ہوں نماز پڑھوں۔ فرض تو کیا تھا کہ چلیے بھائی، جیسی میرے اوپر نماز فرض ہے، آپ کے اوپر بھی نماز۔ میں اتنی دیر بیٹھا، آپ کی بات سنی، آپ کے ساتھ بیٹھا، آپ بھی ذرا میرے ساتھ اللہ کے گھر میں چلیے۔ وہ آئے نہیں آئے ایک الگ مسئلہ ہے، آپ نہیں لا سکتے اس کو، یا آپ کو اللہ نے اس کو لانے کا ٹھیکیدار بھی نہیں بنایا ہے، لیکن یہ ضرور ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو نماز کی دعوت دیں، آپ اس کو نماز کی ترغیب دلائیں۔ اور میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور تجربے کی بات ہے کہ اگر 5 دوست ہیں، الا ماشاء اللہ 1-2 آگے پیچھے ہوں گے، لیکن 3 ضرور آپ کے ساتھ نہیں نماز پڑھیں گے۔ آپ کی صحبت آپ کے دوستوں کو بدل سکتی ہے، یا آپ کے برے دوستوں کی صحبت آپ کو برا بنا سکتی ہے۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو اچھا رہنا ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو، یہ دوستی کا ایک سب سے بڑا حق ہے۔ دوستی کا حق یہی نہیں ہے کہ اچھی پارٹی، اچھی دعوت کر کے ساتھ میں بیٹھ کے، آج ساتھ میں رہنے والے ہر دوست کو نماز کی دعوت کہ چلو بھائی۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے، ان دوستوں سے، ان نوجوانوں سے، ان ساتھ رہنے والوں سے کہ جن کا نماز کا مزاج ہے، جو نماز کا وقت ہوتے ہوئے اپنے دوست یاروں سے کہتے، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی بیٹھ، چلو بھائی نماز۔ ایک بول دیتا ہے سب، نہیں چلو نماز پڑھیں۔ 1 دن نہیں گیا، 2 دن نہیں گیا، تو یہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے نماز کو قائم کرو کہ خود بھی پڑھو اور اپنے ساتھ والوں کو بھی پڑھنے کی دعوت دو اور ترغیب دو۔ ایسے ہی گھر کے اندر، آج گھر میں دادا تو نماز پڑھ رہے ہیں، ابا تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر کی بہویں نماز نہیں پڑھ رہی، بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے، پوتے پوتیاں نماز نہیں پڑھ رہی، اور دادا جان ان کی زبان سے بیٹے کو یا بہو کو یا پوتا پوتی کو نماز کی دعوت کا ایک جملہ نہیں نکلا۔ فرض ہے بھائی آپ کے اوپر، آپ کا حق ہے، یہ خاندانی حق ہے۔ آپ کو اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، آپ کے لیے اللہ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، تو اب اپنے اہل خانہ پر محنت کرنے کا آپ کا حق ہے، اور سب سے بڑا حق آپ کا آپ کی بیوی پر ہے۔ آپ اس کو نماز کی پابندی پہ لائیے، آپ اس کو نماز کی پابندی آپ کی اولاد پر ہے، آپ اپنی اولاد کو نماز کی پابندی پہ لائیے۔ بچے کیا ترغیب دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلاؤ اسے۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کی ترغیب دلاؤ، اور مطلب 7 سال کی عمر میں اس کو روٹین میں لے آؤ نماز، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز ترک کرنے پر تنبیہ کرو، اور پھر اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں۔ وہاں 14 سال میں نماز فرض ہو رہی، لیکن 7 سال پہلے ہی نماز کی ترغیب، تاکہ نماز فرض ہونے سے پہلے ہی نماز زندگی میں اتر جائے اور نماز کا سلیقہ اور شعور آ جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لاؤ، بچے کے اندر جب اتنا شعور آ جائے کہ وہ پاکی ناپاکی کا لحاظ رکھنے لگ جائے، پاکی ناپاکی کو سمجھنے لگے، پیشاب اور پخانہ زبان سے کہنے لگے، اور اس کے انٹیگیشن کو، اس کے علامات کو بتانے لگے کہ مجھے پیشاب پوٹی آ رہی ہے، اتنی عمر کا اتنا شعوردار بچہ ہو جائے، تو مسجد میں لاؤ بچوں کو۔ مسجد میں بچے آئیں گے، مسجد کے ماحول کو دیکھیں گے، یہاں کی حرکات اور سکنات کو دیکھیں گے، اگرچہ وہ دم مچائیں، لیکن ان کو لاؤ مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ بچوں کو مسجدوں سے آج ہم نے دور کر دیے، مزاج ہی نہیں ہے، پیچھے بھی لگتے ہیں تو لوگ ڈال کے بازار ضرور لے جائیں گے، میلوں میں ضرور لے جائیں گے،
چلو مینا بازار لگا، چلو بیٹا سنڈے ہے وہاں لے کے چلیں گے، لیکن مسجد میں، مسجدوں کو میں لاؤ، بچوں کا تعلق ان کو یہاں لا کر ان کے دل کو جوڑو اللہ کے گھر سے، اللہ کی عظمت کا نور ان معصوموں کے دلوں میں پڑے گا کہ بچہ خود کہے کہ ابا آپ مسجد جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ابا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے لے کے چلو۔ وہ کہتے ہیں بچے، واقعتاً کہتے ہیں بچے، وہ ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں مسجد لے کے چلو۔ ابھی بچپن سے اللہ نے انہیں قبول کر لیا، بچپن سے اللہ نے انہیں قبول کر لیا، تو پھر کیا بات ہے۔ تو یہی تو ہمارے سکھانے کے اور تربیت کرنے کے دن ہے۔ کتنی پیاری پیاری احادیث ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور حضرت حسن اور حسین سامنے نظر آ جاتے تھے، تو خطبے میں ہم کو اشارہ کرتے تھے کہ راستہ چھوڑو، میرے شہزادے آ گئے۔ اور پھر وہ دونوں جب آتے تھے تو آپ اپنے خطبے کو روک کر ان کو اپنے بازو میں اپنے چادر میں لپیٹ کر بوسہ دے کر جو ہے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر خطبہ بتانا تھا امت کو کہ بچوں کو اللہ کے گھر سے، اللہ کی عبادات سے جوڑو۔ آج ہمارے بچے دیکھتے ہی نہیں، وہ سارے بڑے ہوتے ہیں سیریل دیکھ کے، موبائل دیکھ کے، گیم دیکھ کے۔ جب اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں جب غیر مذہب بچوں سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ بچے بتاتے ہیں کہ ہم نے دیوالی پہ پٹاخے ایسے چھوڑے، ہم نے دیوالی پہ مٹھائی ایسی بانٹی، ہماری دیدی نے راکھی ایسی باندھی، اور ہمارے بچے کی مذہبی کوئی تربیت نہیں۔ اگر ہمارا بچہ مسجد میں آتا جاتا ہوتا تو وہ دعوت دیتا کہ میں بھی میرے ابا کے ساتھ مسجد جاتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ہم ٹوپی لگاتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس معصوم کی زبان سے اللہ دین کی دعوت دے رہا ہے، اور پھر وہ ان کی اس سے آج مسلمانوں کے بچے خود تقاضے کر رہے ہیں کہ ابا دیوالی پہ پٹاخے لا کے دو، اور لوگ بے غیرتی میں لا کے دے رہے ہیں، صرف بچوں کے کھیل تماشے میں لا کے دینا کہ بھی میرے اس ننھے اور معصوم کا دل نہیں ٹوٹ جائے۔ وہ اس دیوالی کے پٹاخوں کی روایت اس لیے کاپی کر رہا ہے کیونکہ وہ اپنے محلے کے ان بچوں کو پٹاخہ چھوڑتے ہوئے اور اسکول میں ان بچوں کی دیوالی کے پٹاخے اور مٹھائی کی بات سن کر متاثر، اسے اپنی مذہبی تربیت اور مذہبی پرورش کا کوئی سلیقہ ابھی نہیں ملا ہے۔ وہ مسجد میں آتا جاتا ہوتا تو وہ ان سلیقوں کو دیکھتا اور وہ کہتا میں کیا بات طرح سے قائم کیجئے کہ ہمیں خود کو بھی پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، اپنے گھر والوں سے بھی نماز کا اہتمام کروانا، دوست احباب سے نماز پڑھوانی ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں، آپ کی ملازمت میں آپ کے ساتھ اگر جو ہے مسلمان کام کرتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے کہیے کہ بھیا آپ اپنی اسکلز، اپنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، ان کو نماز کا وقت دو، نماز کی رعایت دو اور نماز کے لیے ان کو موقع دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سارے حکام کو اور گورنروں کو بلایا، ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی، اور سب سے پہلی بات حضرت عمر نے کہی کہ دیکھو میں تمہاری طرف سے ہونے والی ہر کوتاہی کو برداشت کر لوں گا، لیکن نماز کے تعلق سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں۔ جس شخص نے نماز میں سستی اور کاہلی کی وہ اپنی زندگی کے ہر امور میں سستی اور کاہلی کرے۔ جو شخص نماز کا پابند ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کی ایمانداری کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی نماز کی پابندی کو دیکھو۔ اگر وہ نماز کا پابند ہے اور خشوع والی نماز پڑھتا ہے تو یقیناً وہ ایماندار ہے، اور اگر نماز میں کاہل ہے، جب وہ اپنے اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا تو وہ آپ کا حق کیا ادا کرے گا؟ جب وہ اللہ پیدا کرنے والے کا حق ادا نہیں کر رہا تو آپ کا حق کیا ادا کرے؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اپنے اہل خانہ کو بھی دعوت دیجئے نماز کی اور ترغیب دلائیے، اور ہر ممکن کوشش کیجئے کہ ہمارا پورا گھر 100% نمازی بنے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تک گھر کی خواتین کے ساتھ نماز پڑھیں، گھر کی خواتین بھی اپنے امور خانہ داری سے فارغ ہو کر نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز ادا کرنے کی وقت پر توفیق نصیب فرمائے۔